پھر اس کے بعد وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، تیسری چیز فرمائی، اور قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کیا کرو۔ جس معاشرے میں صلہ رحمی ختم ہو جائے اور خونی رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کے معاملات بڑھنا شروع ہو جائیں، وہاں بھی اللہ کی رحمت اترنا بند ہو جاتی ہے، رزق کی کشادگی کم ہو جاتی ہے، عذاب الہی نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ مصیبت اور ابتلا میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ صلہ رحمی سے مراد وہ خونی رشتے ہیں، اور قریبی رشتہ داروں کا بھی ایک حق ہے۔ اب اس کو آسان پیرائے میں یوں سمجھ لیں کہ جن کے ساتھ ہمارے والدین کو محبت تھی، ہمیں بھی ان سے ساری زندگی محبت رہے۔ جن کے ساتھ ہمارے والدین بھلائی کا رشتہ رکھتے تھے، ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی بھلائی کرتے رہیں۔ جن کے ساتھ پیار کرتے تھے، اس کو الود القدیم کہتے ہیں۔ اگر پتہ ہے میرے بابا جان اس سے بہت پیار کرتے تھے، صرف ان کی خاطر اس سے پیار کرنا بھی بھلائی ہے۔ میرے بابا جان اس کا بڑا خیال رکھتے تھے، صرف ان کی خاطر اس کا خیال رکھنا بھی بھلائی ہے۔ بھئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی قربانی کا جانور ذبح فرماتے تھے یا کوئی بکری ذبح ہوتی تھی، تو آپ سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کی سہیلیوں کی طرف گوشت بھیج دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ اب بھیجنے کی ضرورت ہے یا آپ کیوں بھیج رہے ہیں؟ فرمایا مجھے خدیجہ کا وہ عمل یاد ہے، اسے میں بھولا نہیں سکتا۔ مجھے اپنی خدیجۃ الکبریٰ کا وہ ساتھ یاد ہے، ان کی وہ خدمت یاد ہے، ان کی وہ جرت یاد ہے۔ اس وقت میرا سہارا بنی جب کوئی میرا سہارا نہ تھا، تو میں اس کے صلے میں ان کی سہیلیوں کو کبھی بھلا نہیں سکتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں کتاب الادب میں آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس کے فوراً بعد خونی رشتوں کو پیدا فرمایا، رحم کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے خونی رشتوں کو مخاطب بنا کر فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات پہ خوشی نہیں کہ میں تمہارے لیے ایک قاعدہ بیان کر دوں؟ خونی رشتوں نے کہا مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا ان اصل من وصلکی و اقطع من قطعکی، فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ اللہ رب العزت نے قاعدہ دے دیا، فرمایا صلہ رحمی کے رشتوں کو میں نے تخلیق کے فوراً بعد پیدا کیا۔ فرمایا اس لیے کہ جو ان رشتوں کو توڑتا ہے میں اس سے اپنا تعلق توڑ دیتا ہوں، اور جو ان کو جوڑتا رہتا ہے میں انہیں ہمیشہ اپنی بارگاہ میں جوڑے رکھتا ہوں۔ اب یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا ان الرحم شجنۃ من الرحمن، فرمایا کہ خونی رشتے اور رحم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمانیت کی ایک شاخ ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الادب میں آئی ہے۔ پھر فرمایا فقال اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا من وصلکی وصلتہ، کہ اے خونی رشتے جس نے تجھے جوڑا میں اسے جوڑے رکھوں گا، ومن قطعکی قطعتہ، اور جس نے تیرے رشتے توڑ دیے میں نے بھی اسے توڑ دیا اپنی بارگاہ سے، میرا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب صلہ رحمی کے بھی ایک فائدے ہیں، وہ فائدہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے۔ اس کا تعلق ہماری عمر سے بھی ہے، اس کا تعلق ہمارے رزق سے بھی ہے، اور اس کا تعلق لوگوں میں پیار اور محبت سے بھی ہے۔ اب یہ کلیہ بیان کرنے لگا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسع لہ فی اسرہ فلیصل رحمہ، آپ نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی آئے، اس کے عمر میں برکت آئے، تو وہ صلہ رحمی کرنا شروع کر دے۔ میں کسوٹی دے رہا ہوں، آپ کسی بھی حکیم کے پاس جاتے ہیں، حکیم صاحب کوئی نسخہ دے دیں میرا رزق کیسے بڑھے، میری عمر کیسے بڑھے، خیر کیسے آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ دے دیا۔ یہ دو نسخے ہیں جو بیان کر کے اس کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ فرمایا جو چاہتا ہے اس کے رزق میں کشادگی آئے، اس کے عمر میں اضافہ ہو، تو فرمایا وہ کیا کرے، وہ صلہ رحمی کرنا شروع کر دے۔ جو خونی رشتے ہیں گھر میں دیکھے، اگر بہن کے ساتھ ناراض ہے تو منا لے، بھائی کے ساتھ ہے منا لے، اور اپنے اس رحم والے خونی رشتوں کے ساتھ ناراضگی ہے منا لے، اگر انہوں نے زیادتی کی ہے تب بھی انہیں منا لے۔
اس کی بھی روایت بیان کرتا ہوں۔ ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعونی، یا رسول اللہ میرے کچھ ایسے رشتہ دار ہیں کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان سے بھلائی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ تعلق توڑتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، میں ان سے بھلائی کرتا ہوں اور میرے ساتھ برائی کرتے۔ پھر فرمایا وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، کہ میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت امیز سلوک کرتے رہتے ہیں۔ میں بڑی بردباری، بڑے صبر کے ساتھ ان سے پیش آتا ہوں اور وہ لوگ جہالت امیز انداز سے پیش آتے ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی، اگر یہ بات ایسے ہی ہے جیسے تو نے بیان کی ہے تو جب تک تو یہ کرتا رہے گا ان کے منہ میں دوزخ کی راکھ جاتی رہے گی۔ جب تک تو یہ کرتا رہے گا ان کے منہ میں دوزخ کی راکھ جاتی رہے گی، اور جب تک تو یہ روش، یہ بھلائی کا رویہ جاری رکھے گا تو اللہ کی بارگاہ سے ایک فرشتہ اتر جائے گا جو تیری ہر وقت مدد کر رہا ہو۔ اس کے بعد آخری روایت بیان کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، امام ابن ابی شیبہ نے نقل کیا اور امام بخاری الادب المفرد میں لائے ہیں۔ اب نسخہ بیان کر رہا ہوں، اسی پہ بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، آپ نے فرمایا من اتقى ربہ، فرمایا وہ جو چاہتا ہے کہ اسے کشادگی مل جائے، اس کو خیر مل جائے، مال میں اضافہ ہو جائے اور خاندان والے اس سے محبت کرنا شروع ہو جائے، آپ نے فرمایا من اتقى ربہ، جس نے اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کیا، وَوَصَلَ رَحِمَهُ، اور جس نے صلہ رحمی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بس دو چیزیں ہیں، فرمایا یا تقوی اور صلہ رحمی کو جوڑ دو، یہ نسخہ ہے آج کی گفتگو کا آخری۔ فرمایا جو شخص چاہتا ہے خیر ہو جائے وہ کیا کرے، تقوی کو اور صلہ رحمی کو جوڑ دے۔ جیسے حکیم صاحب کے پاس جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیں، اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیں، یہ جو مرقع بن جائے گا یہ آپ کے اعصاب کا علاج کرے گا۔ اب یہاں بھی علاج کیا، آپ نے فرمایا تقوی اور صلہ رحمی کو جوڑ دو، پہ کرے تقوی بن جاؤ اور صلہ رحمی کرنے والے بن جاؤ۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، فرمایا پھر عمر بڑھ جائے گی، مال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور خاندان والے تم سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ اگر دو چیزوں کو جوڑیں گے تو کیا خاندان والوں سے محبت ملنا شروع ہو جائے گی، عمر بڑھنا شروع ہو جائے گی اور رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔